پھر حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں انطاکیہ گیا. ذوالنون مصری انطاکیہ اس کے پہاڑ پر جا رہا تھا. وہاں پھر عشق الہی کی ایک دیوانی ملی. عشق الہی میں دیوانی ملی. نظر پڑی, میں نے سلام کیا. مجھے جواب دے کے کہا ذوالنون ہو؟ میں نے کہا تم تو انطاکیہ کے پہاڑوں پر, انطاکیہ ترکی میں ہے, انطاکیہ کے پہاڑوں پر یعنی شام اور ترکی کے درمیان سرحدوں میں ہے. تمہیں میری پہچان کس طرح ہوئی؟ آپ کی میری ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی. اس نے کہا جن کا تعلق مولا کے ساتھ عشق اور معرفت کا ہو جاتا ہے وہ آپس میں بھی پہچان رکھتے ہیں. اس نے پوچھا, ذوالنون مصری سے پوچھا, آپ بھی عاشق ہیں؟ اے ذوالنون مصری, آپ ملے ہیں تو ایک سوال کا جواب دے دیں, سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ سخاوت کسی غریب کی پرورش کرنا, اس کو عطا کرنا, اس کو دینا, جھولی بھر دینا, حاجتوں کی کفالت کرنا, مال لٹا دینا, یہ سخاوت ہے. اس نے کہا یہ نہیں پوچھتی, یہ تو دنیا کی سخاوت ہے. روح کی سخاوت بتائیے, روح کی سخاوت کیا ہے جسے دین میں معتبر سمجھا جائے؟ روح کی سخاوت. آپ نے فرمایا, ذوالنون مصری نے, آپ نے جواب دیا, روح کی سخاوت یہ ہے کہ بندہ مولا کی اطاعت میں مست ہو جائے, غرق ہو جائے, اور اسے منانے کی سعی اور جد و جہد میں لگا رہے, اور اس کو منانے کی جد و جہد میں سعی میں کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ اس کے قلب پر تجلی ہو جائے. اور جب تجلی ہو اس وقت وہ دامن مراد اللہ کے حضور پھیلائے, اس وقت طلب کرے تو جو طلب کرے گا عطا ہوگا. اس کو سخاوت کہتے ہیں. وہ ہنس پڑی. انہوں نے کہا ذوالنون یہ کیفیت 20 سال سے ہے میری, 20 سال سے قلب پر اطاعت میں غرق ہوں, عبادت میں غرق ہوں, طاعت میں غرق ہوں, ریاضت میں غرق ہوں, سعی اور مجاہدہ میں غرق ہوں. 20 سال سے اس کے حسن کی تجلیات قلب پر گر رہی ہیں, ہر لمحہ تجلی گرتی ہے. تو اس تجلی کے لمحے پر جو مانگنا جس کو آپ سخاوت کہتے ہیں, 20 سال میں اس لمحے پر کھڑی ہوں, ارادہ ہوتا ہے کہ کچھ مانگ لوں. 20 سال سے ارادہ بنتا ہے کہ کچھ مانگ لوں, مگر پھر شرم آ جاتی ہے کہ اس مانگ کر اس برے مزدور کی طرح نہ ہو جاؤں جو مزدوری کرتا ہے اور مالک سے اجرت مانگتا ہے, جو مزدوری کرتا ہے اور اجرت مانگ لیتا ہے. اس کی محبت میں تعظیم اور جلال اتنا ہے کہ تجلی 20 سال سے ہو رہی ہے دل پر, مگر مانگنے سے شرم آتی ہے, مانگا نہیں ہے.